علیکم ناظرین، میں ہوں امینا خان۔ پروگرام ہے میری دھرتی میری دنیا۔ ناظرین، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سڑکیں گلیاں تعمیر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد گیس، پانی اور دیگر محکموں کو اپنی اپنی لائنیں بچھانے کا خیال آ جاتا ہے اور ان تیار سڑکوں کو جگہ جگہ سے کھود کر سڑکوں اور گلیوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور ان کو دوبارہ مرمت بھی نہیں کیا جاتا، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے خصوصی رپورٹ شامل کی جا رہی ہے، جبکہ تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال پر بھی ہماری نظر رہے گی۔ جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ سندھ کی جانب، نظر ڈالتے ہیں سندھ بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ کندھ کوٹ میں نادرا آفس کے قریب امدادی سامان نہ ملنے کے خلاف سیلاب متاثرین نے ای ڈی او کے خلاف مظاہرہ کیا اور دفتر کے باہر دھرنا دیا، جبکہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 10 سیلاب متاثرین زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کندھ کوٹ نادرا آفس کے قریب امدادی سامان نہ ملنے کے خلاف سیلاب متاثرین نے ای ڈی او محمد رحیم لاکھو کے خلاف مظاہرہ کر کے آفس کے باہر دھرنا دیا۔ پولیس کے لاٹھی چارج اور تشدد سے 2 خواتین سمیت 10 سیلاب متاثرین زخمی ہو گئے۔ سیلاب متاثرین نے سیلاب کی لاٹھی چارج کے بعد ای ڈی او آفس کے دروازے توڑ دیے۔ اس موقع پر عملہ آفس چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سیلاب متاثرین نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ 3 دن سے ٹوکن ہاتھوں میں لے کر آفس کے باہر بیٹھے ہیں، مگر امدادی سامان سیلاب متاثرین کو دینے کی بجائے عملہ ٹرکوں میں بھر کر بیچ رہا ہے۔ ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں تو امداد دینے کی بجائے پولیس ڈنڈے مارتی ہے، ہم کہاں جائیں، ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں۔ ناظرین، سیلاب کو گزرے 8 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن سیلاب متاثرین تاحال امداد کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اور صورتحال احتجاج سے نکل کر اشتعال کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایک جانب سیلاب متاثرین امداد سے محروم رہنے کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں اور دوسری جانب انہیں امداد تو کیا ملنی ہے، پولیس کی لاٹھیاں خوب مل رہی ہیں۔ کندھ کوٹ میں پیش آنے والے واقعے میں خواتین بھی زخمی ہوئی ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف حکام کو صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے سیلاب متاثرین کی امداد کرنی چاہیے اور پولیس کو بھی لاٹھی چارج جیسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ سندھ کی چند خبروں کا۔ کندھ کوٹ کے قریب سندھ بلوچستان بارڈر پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 20 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا۔ مقدمہ درج نہ کرنے کے خلاف مقتول کے ورثاء نے بخشا پور کے قریب قومی شاہراہ پر لاش رکھ کر دھرنا دیا۔ کندھ کوٹ کے قریب سندھ بلوچستان بارڈر پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 20 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا۔ مقدمہ درج نہ کرنے کے خلاف مقتول کے ورثاء نے بخشا پور کے قریب قومی شاہراہ پر لاش رکھ کر دھرنا دیا۔ دھرنے کی وجہ سے 2 گھنٹے تک سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی طرف آنے جانے والی گاڑیاں کئی کلومیٹر تک قطاروں کی صورت میں کھڑی نہیں اور مسافر سخت پریشان رہے۔ دھرنا ختم کرانے کے لیے ڈی ایس پی بخشا پور پہنچ گئے اور مقتول کے ورثاء کو مقدمہ درج کرانے کی یقین دہانی کرائی، جس پر دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جکھرانی قبائل کے ڈاکٹر اقرار علی نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مقتول کو بگٹی قبائل کے لوگوں نے بے گناہ قتل کیا ہے۔ ٹھل کے قصبے محمد مراد ملک میں تخریب کاروں نے گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ٹھل کے قصبہ محمد مراد ملک میں تخریب کاروں نے گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کی آواز 2 کلومیٹر دور تک سنائی دی گئی اور کئی گھنٹے تک آگ کے شعلے بلند ہوتے رہے۔ پائپ لائن تباہ ہونے سے سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں کشمور، کندھ کوٹ، غوث پور، گڈو، شکارپور، ٹھل، رجحان، قادرآباد اور دیگر علاقوں کو گیس کی سپلائی معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈی ایس پی ٹھل کا کہنا ہے کہ تخریب کاری پر کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ دھماکے میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مواد کے بارے میں درست رپورٹ بم ڈسپوزل اسکواڈ ہی دے گا۔ کوٹری کے قریب صوفی بزرگ شیخ الاڈینو ریحان پوٹو کے 3 روزہ عرس کا افتتاح سابق ضلع ناظم جام شورو ملک اسد سکندر نے چادر چڑھا کر کیا۔ اس موقع پر گدی نشین پیر بخش سمو کے علاوہ ہزاروں عقیدت مند موجود تھے۔ اس سے پہلے سابقہ ضلعی ناظم جامشورو ملک اسد سکندر کا استقبال ٹیلی گراف پہاڑٹک پر کیا گیا اور رات کو محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا، جس میں شمن علی میرالی، احمد مغل، شریعہ سومرو، ماسٹر منظور، جوگی جلال، منظور سخیرانی کے علاوہ دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں لوک فنکار شمن علی میرالی کو ٹرافی دی گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پنگریوں میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے طلباء اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پنگریوں میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں اسکول کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
تقریب میں نعت، قرأت اور تقاریر کے مقابلے ہوئے۔ تقریب کے مہمان خاص محمد عثمان راہی تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا۔ نبی کریم دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اسکول کے پرنسپل مشتاق احمد میمن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر وقت درود و سلام پڑھنے چاہیے۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں سیف اللہ، محمد راشد، شاہد گل، جہان عالم، نورین، شمیم، سنیا اور فہمیدہ میں مہمان خاص محمد عثمان راہی نے انعامات تقسیم کیے۔ مہران یونیورسٹی جامشورو کے سینٹر آف ایکسلنس ان آرٹ اینڈ ڈیزائن میں نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں فائن آرٹ فیکلٹی کی پینٹنگ اور مینیجر پینٹنگ، جبکہ ڈیزائن فیکلٹی کی ٹیکسٹائل ڈیزائن اور کمیونیکیشن ڈیزائن کے آخری سال کے طلبہ و طالبات کے تیار کردہ مختلف اشیاء کے ماڈل رکھے گئے تھے۔ نمائش کا مقصد آخری سال کے طلبہ و طالبات کی طرف سے مختلف موضوع پر تحقیقات کے بعد تیار کیے گئے ڈیزائن کو عوام اور مارکیٹ میں پذیرائی دلانا تھا۔ نمائش کو مختلف لوگوں نے دیکھا اور طلبہ و طالبات کی محنت کی داد دی۔ صبح سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کیا، آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب، نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے شہید آدم جان بزنجو اسٹیڈیم کا افتتاح سابق صوبائی وزیر حیوانات عبدالقدوس بزنجو نے 26 ستمبر 2006 کو کیا تھا۔ اپنی تکمیل اور افتتاح سے لے کر آج تک اسٹیڈیم پر ایک بھی میچ یا پریکٹس میچ تک نہیں کھیلا گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ اسٹیڈیم کا شہر سے دور واقع ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیڈیم کی تعمیر میں خرد برد کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق گورنر بلوچستان عبدالقادر بلوچ کے حکم پر 50 لاکھ روپے کی لاگت سے شہید آدم جان بزنجو اسٹیڈیم کا افتتاح 26 ستمبر 2006 کو ہوا، لیکن آج تک اس اسٹیڈیم میں ایک بھی میچ یا پریکٹس میچ نہیں کھیلا گیا، جس کی بڑی وجہ سپورٹس مین یہ بتاتے ہیں کہ گراؤنڈ شہر سے کافی دور ہے، جبکہ گراؤنڈ میں درختوں کی موجودگی اور غیر ہموار زمین کی وجہ سے بھی سپورٹس مین اور شائقین اس کا رخ نہیں کرتے۔ ناظرین، ناقص منصوبہ بندی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ ایک ایسے مقام پر 50 لاکھ روپے کی لاگت سے اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا جہاں تک شہریوں کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیڈیم میں ایک پریکٹس میچ تک نہیں کھیلا جا سکا۔ یہ قومی دولت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس منصوبہ بندی میں شریک حکام کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے اور انتظامیہ کو اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹیڈیم میں کم از کم پریکٹس میچز کا اہتمام تو کرے اور یہاں کھلاڑیوں اور شائقین کو سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے تاکہ اسٹیڈیم کو آباد کر کے قومی خزانے سے خرچ کی گئی اس رقم کا کچھ تو ازالہ ہو سکے۔ اور ناظرین، پروگرام میں یہاں ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ پتوں کے قبرستان کی جگہ بااثر افراد نے قبضہ کر کے حویلیاں تعمیر کر لی ہیں اور اپنے مال مویشی باندھ لیے ہیں۔